میت کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل سیکھیں گے۔ اگر میت کا کفن خود کاٹ کر تیار کرنا پڑے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے میت کو کفن پہنانے کا پریکٹیکل طریقہ، اور اگر کفن بنا ہوا نہ ہو تو اس کو خود کاٹ کر کپڑے سے کس طرح بنائیں گے، یہ مکمل تفصیل اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ ہمیں کفن کے بارے میں چونکہ جاننا ہے تو کفن کتنے کپڑے ہونے چاہیے، اس کے لیے میں نے تو ویسے یہ چادریں وغیرہ اپنے پاس رکھی ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میت کو جب کفن دینا ہے تو اس کے لیے خاص طور پر جو کفن سفید رنگ کا ہوتا ہے وہی دینا بہتر ہے، لیکن اگر وائٹ کلر کے علاوہ کسی اور کلر میں میت کو کفن دے دیا تب بھی جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میت کو وائٹ کلر میں سفید رنگ میں کفن دیا جائے، اس پر روایتیں بھی موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر بھی ترغیب موجود ہے کہ مردوں کو ان کپڑوں میں کفن دینا چاہیے، پہنانے چاہیے کفن کے طور پر وہ کپڑے کہ جو عام حالات میں اپنی زندگی میں خاص موقعوں پر وہ پہنتا تھا، جیسے مثال کے طور پر جمعہ والے دن یا عید والے دن جس طرح کے کپڑے پہنتا تھا تو اس طرح کے کپڑوں میں اسے کفن دینا چاہیے۔ اب اس سے کلر مراد نہیں ہے کہ وہ جس کلر کا کپڑا پہنتا تھا تو وہ کفن دینا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کیفیت کا، جس کوالٹی کا کپڑا پہنتا تھا، مثال کے طور پر مہنگا پہنتا تھا تو مہنگے کفن میں اس کو کفنائیں، اور اگر نارمل پہنتا تھا تو نارمل۔ اس طرح یہ مطلب ہے کہ جس کوالٹی کا کپڑا پہنتا تھا اس کوالٹی کے کپڑے میں اس کو کفن دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ باقی کسی اور کپڑے میں بھی دے دیا تب بھی جائز ہے، رنگین کپڑے میں بھی دے دیا تب بھی جائز ہے۔ دیتا تو نہیں ہے کوئی رنگین کپڑے میں، میں صرف بتا رہا ہوں، دینا وائٹ کلر میں سفید کلر کے کپڑے میں ہی چاہیے، لیکن اگر کسی اور کپڑے میں دے دیا تو جائز ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کو جب دینا ہے، غسل دینا ہے، غسل پر میری علیحدہ سی ویڈیو موجود ہے، آپ جا کر یہاں پر کلک کر کے غسل کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس ویڈیو میں سیکھنا ہے میت کو کفن پہنانے کا طریقہ۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب میت کو ہم نے غسل دے دیا تو میں تو کسی اور کو تو نہیں لٹا سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے صرف یہ ایک نمونے کے طور پر ویسے ہی کہ بس سمجھانا ہے مقصود، تو یہ ایک لکڑی سی ہے، شیٹ سی، اس کو رکھ لیا ہے میت کے طور پر۔ آپ اس کو لے لیں کہ جیسے یہ میت ہے، بالفرض اس کو آپ میت شمار کر لیں۔ اب جب ہم اس کو غسل دیں گے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو غسل دیں گے نا، تو کپڑے کے طور پر جیسے مثال کے طور پر ہم نے موٹا کپڑا جیسے ڈالا ہو تو یہ تولیہ لے لیں آپ، جیسے یعنی کوئی بھی جو وائٹ کلر کا کپڑا ڈال دیتے ہیں، وائٹ کپڑا اگر آپ نے ڈالنا ہے میت کے اوپر جب غسل دینا ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں، تو جو کپڑا آپ نے ڈالنا ہے اس سے اس کا ستر چھپ جانا چاہیے، اور ستر میں یہ ہے کہ اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنا حصہ اس کا چھپ جائے، ستر اس کا چھپ جائے، ظاہر نہ ہو۔ وائٹ کلر کا کپڑا نہ ڈالیں کہ اس میں جب پانی اوپر ڈالتے ہیں تو پھر وہ اعضاء جو جسم کے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے رنگین کلر کا آپ کپڑا لے لیں، وہ ڈالیں اور پھر میت کو غسل دیں۔ میں اس میں غسل کا طریقہ نہیں بتاؤں گا جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ کپڑا اوپر ہوگا تو ہم کفن جب پہنائیں گے، غسل ہم نے دے لیا، اب کپڑا ایک اوپر ہے تو رنگین کلر کا ہوگا تو زیادہ بہتر ہے، اگر وائٹ کا بھی ہو تو اس کو تہیں لگا لیں تاکہ میت کا بدن ظاہر نہ ہو۔ اب یہ کپڑا اوپر ہوگا، غسل دے چکے، اب غسل دینے کے بعد جیسے مثال کے طور پر میت یوں سمجھ لیں کہیں اور پڑی ہوئی ہے بالفرض، تو یہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے کفن میت کو پہنانا ہے۔ تو اب ایسے کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یوں کریں گے، اس کو ایک بار سائڈ پہ رکھ لیں، میں بتاتا ہوں ایک ایک کر کے آپ کو۔ جیسے بالفرض سب سے پہلے ہم، یہ جگہ ہے یہاں پر میت کو لٹا کے، تو سب سے پہلے ہم جو کریں گے کام وہ یہ کریں گے کہ جو سب سے پہلے ہم کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ایک جو دھجی بولتے ہیں اس کو یا دھجیاں بولتے ہیں، 3 کپڑے لریں سی تیار کر لیتے ہیں، کپڑے کی پٹیاں تیار کر لیتے ہیں، ایک سے سر کی طرف سے باندھنا ہوتا ہے، ایک درمیان سے، اور ایک پاؤں کی طرف سے باندھنا ہوتا ہے، اور ایک کپڑا آپ نیچے بچھا لیں، سب سے پہلے بچھا لیں نیچے کہ آپ جب اس کو کفن کو باندھیں گے اور پھر بعد میں وہ قبر میں جب اتاریں گے تو ادھر ادھر سے پکڑ کر آپ اتار سکتے ہیں، تو وہ پہلے ہی اگر آپ نیچے بچھانا چاہیں تو آپ یوں بچھا سکتے ہیں، پہلے نہ بچھانا چاہیں بعد میں ڈالنا چاہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے آپ پہلے سب سے نیچے پہلے اس کو اس طرح رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے بچھانی ہے دوسری چادر۔ اچھا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کفن کاٹنے کا طریقہ، پہلے بتا دیتا ہوں، وہ بھی آسان ہے، بالکل 1 منٹ میں بتایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کپڑا لے آئے ہیں، اب آپ نے کاٹنا ہے، تو کاٹنے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میت کی جتنی، اس کا جتنا قد ہے، جتنی لمبائی ہے میت کی، تو اس سے آپ نے سب سے پہلی جو چادر کاٹنی ہے وہ میت کے قد سے 1 ہاتھ سر کی طرف آپ نے بڑھا کے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اتنی سی سر کی طرف سے بڑھا لینی ہے، اتنی سی پاؤں کی طرف سے بڑھا لینی ہے، اتنی یعنی بڑھا کے چھوڑنی ہے کہ وہ جب بعد میں اس کو باندھا جائے تو سر کی طرف سے بھی باندھا جائے آسانی سے اور پاؤں کی طرف سے بھی آسانی سے باندھا جا سکے۔ اتنا کپڑا آپ نے دونوں طرف سے چھوڑ کر اتنا کپڑا، پہلی چادر اتنی کاٹ لینی ہے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ میت کی پیمائش کر لیں، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کتنا بنتا ہے، ایک دھاگا لے لیں یا کوئی چیز لے لیں، اس سے پیمائش کر لیں، اتنا بنتا ہے، پھر اس سے وہ ماپ کر سارا میچ کر کے سارا پہلے ایک چادر کاٹیں،
اس کو کاٹیں اس طرح کہ میت کے سر کی طرف سے بھی ایک ہاتھ زیادہ ہو اور میت کے پاؤں کی طرف سے بھی ایک ہاتھ زیادہ ہو، اس طرح کاٹ لیں۔ اور دوسری چادر پھر آپ کاٹیں وہ والی چادر جو میت کے بالکل قد کے برابر ہو، تھوڑی تھوڑی ایک ایک دو دو انچی بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں، ورنہ میت کے قد کے برابر بھی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنا قد بنتا ہے اتنی دوسری چادر کاٹنی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری چادر جو کاٹنی ہے، جس کو قمیض بولتے ہیں، اس کو کفنی بھی بولتے ہیں، قمیض بھی بولتے ہیں، وہ آپ کاٹنی ہے جب تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے گھٹنوں سے لے کر یا پھر گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے، یہ آگے کی جانب سے اور پیچھے کی جانب سے بھی اتنا ہی ہو، کہ وہ آپ نے یوں کر کے کاٹنی ہے کہ اس کو پھر ڈبل کرنا ہے، اور ڈبل کر کے سر کی جگہ جہاں سے وہ داخل کرنا ہے وہ بھی اس میں بنانی ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ چادر ہو، یہ ایک چادر ہے، اب جب ہم اس کو کاٹیں گے تو اس طرح کاٹیں گے کہ یہ دو حصوں میں ہوگی، جیسے یہ سنگل ہے نا اس طرح، تو اب ہم اس کو جب کاٹیں گے تو یوں کر کے یہ ڈبل کر کے اس طرح کر کے میت کے گھٹنوں تک کم از کم، کندھوں سے لے کر، میت کے کندھوں سے لے کر اس کے کم از کم گھٹنوں تک یا گھٹنوں سے نیچے تک یہ اس طرح آ جائے، یوں وہاں تک پہنچ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں، جیسے میں نے آپ کو بولا تھا مثال کے طور پر بالفرض یہ میت ہے تو یہ اس کا بالفرض سر ہے، یہاں سے اس کے کندھے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو یہاں سے کندھوں سے لے کر یہ اس کے گھٹنے ہیں بالفرض، تو یہاں گھٹنوں تک یا گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک آپ نے کاٹ لینی ہے چادر، اور وہ ڈبل ہو، یعنی اس کو ڈبل کر کے کاٹنا ہے، کیونکہ یہ ایک حصہ اوپر والی سائڈ پہ آئے گا، ایک نیچے کمر والی جگہ پہ جائے گا، اور یہاں سے کاٹ کر اس کے سر کی جگہ ہم بنائیں گے۔ جیسے میں دکھاتا ہوں آپ کو، اب ایک اس طرح کاٹ لی جو ڈبل چادر ہوگی، جو اوپر ایک حصہ آئے گا پلو اس کا اور ایک نیچے آئے گا۔ اب اس میں جب ہم نے بنانا ہے، اس کا گلا بنانا ہے، تو یوں کر کے اس کو ایک تہ اور لگائیں گے، اور یہاں سے نکر سے کر کے اس کو تھوڑا سا یوں کر کے کینچی سے کاٹ لیں گے۔ اب جب کینچی سے کاٹیں گے اس کو تو یہ یہاں سے سوراخ ہو جائے گا، اور پھر یہاں سے اس طرف کو مرد کا جو گلا بنتا ہے نا وہ کندھے کی طرف بناتے ہیں، تو تھوڑا سا دائیں طرف کو بنا لیں اور تھوڑا سا بائیں طرف کو بنا لیں، پہنانے کے لیے کہ گلے میں اتر سکے، پھر بھی اگر نہ اترے تو تھوڑا سا اس طرف کو کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ اس طرح بنانا ہے۔ یہ تین اب کپڑے تیار ہو گئے، ایک سب سے بڑی چادر جو میت کے قد سے ایک ہاتھ سر کی طرف بڑی ہے، ایک ہاتھ پاؤں کی طرف بڑی ہے، اور دوسری جو میت کے قد کے برابر ہے، اور تیسری یہ جو کفنی جس کو بولتے ہیں، جو اس کی قمیض ہے جو پہنائیں گے اس کو۔ اب سب سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا، یہ آپ پہلے بچھانا چاہیں تو پہلے یہ بچھا لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہوگی، سب سے بڑی جو چادر ہم نے کاٹنی ہے، سب سے بڑی جو چادر ہوگی جو میت کے قد سے بڑی ہے دونوں طرف سے، سب سے پہلے اس چادر کو ہم نے بچھا لینا ہے ایسے کر کے، یعنی میت اب کو غسل دے لیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، تو اب سب سے پہلے اس چادر کو یوں کر کے ہم نے بچھا لینا ہے۔ یوں چادر کو بچھا لیا، اب اس کو بچھا کے نیچے وہ پٹی سی موجود ہے کہ یہ بچھا کے پھر دوسری چادر بچھانی ہے۔ اس کے بعد دوسری چادر بچھانی ہے، وہ چادر جو میت کے قد کے برابر ہے، اس چادر کو بچھائیں گے۔ اب اس چادر کو اس کے اوپر بچھائیں گے، بڑی چادر کے اوپر یوں کر کے لمبائی میں اسی طرح اس کو بچھا لینا ہے۔ اس کو بھی بچھا لیا۔ اب اس کو بچھانے کے بعد وہ جو تیسری چادر تھی، یعنی کفنی جو تھی جس کو قمیض بولتے ہیں، اس میں سلائی وغیرہ کہیں پر بھی نہیں لگانی، جیسے میں نے بتا دیا کہ کھلی ہوگی وہ اس طرح یوں ہی کھلا ہوگا سارا، بس ادھر سے گلے کی جگہ بنانی ہے بس، باقی یہ دو پلو اسی طرح ہوں گے۔ اس کو جب ہم نے بچھانا ہے تو اس طرح کر کے درمیان میں ہم نے بچھانا ہے کہ یہ جو ایک پلو ہوگا نا، اس کو لپیٹ کے یوں کر کے اوپر کی جانب کر دینا ہے، سر کی طرف جہاں میت کا سر رکھنا ہے، اور ایک پلو یوں کر کے نیچے کی طرف قمیض کا بچھا دینا ہے۔ اب جب یہ اتنا کام کر لیا، اس کے بعد پھر میت کو اوپر لٹانا ہے اس کے، یعنی اتنا پہلے بچھا لینا ہے۔ اب میت کو غسل دے لیا ہوگا، اور کفن کو یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ سارا کپڑا جیسے میں نے کفن کے 3 حصے سارا کیے، اس کو یہاں بچھانے سے پہلے ایک جگہ پہ رکھ کے اس کو دھونی دے لینی ہے خوشبودار چیز سے، جیسے تختے کو بھی دیتے ہیں نا، تو اس کو بھی دے لینی ہے 3 بار 5 بار 7 بار، تاکہ اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور خوشبودار ہو جائے۔ اب پھر اس کے بعد میت کو احتیاط کے ساتھ نیچے سے آپ کپڑا ڈال لیں اس کے، یعنی وہ تختے پہ جس جگہ پڑی ہوگی میت یا جس طرح بھی ہوگا، تو اس کو احتیاط کے ساتھ سر کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے اور درمیان سے پکڑ کے کپڑا ڈال کے نیچے سے احتیاط کے ساتھ کہ اس کو تکلیف نہ ہو، آپ نے یوں اس کے اوپر رکھ دینا ہے، جو ہم نے 3 چادریں اس طرح بچھائی ہیں، اس کے اوپر اس طرح کر کے رکھ دیا ہم نے۔ اب جب اس کو اوپر رکھیں گے تو میت کے اوپر ایک کپڑا ہوگا جس کو ستر ڈھانپنے کے لیے میت کے اوپر ڈالا تھا، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ڈالا تھا جسے اس کا ستر ڈھانپا ہوا تھا، اب وہ اوپر ہی ہوگا اسی طرح، کیونکہ ابھی ہم نے کفن نہیں پہنایا، تو وہ ستر جو ہوگا وہ اسی کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہوگا۔ اب ایسا کریں گے کہ کوئی کپڑا لے لیں گے، یا پھر یہ نہ لیں کوئی کپڑا،
اچھی اور بہتر بات تو یہ ہے کہ کوئی کپڑا کوئی چادر آپ لے لیں، خشک ہو جو چادر وہ لے لیں اور وہ یوں کر کے اس کے اوپر ڈال لیں. ابھی میرے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے، وہ اوپر ڈال لیں، 2 بندے پکڑ کے اس طرح اوپر ڈال لیں یا ایک بندہ ڈال دے اوپر، اور دوسرا اس کو آہستہ سے یوں کر کے یہ جو گیلی چادر ہوگی جس کو اوپر دے کر اس کو غسل دیا تھا یوں نیچے کی طرف سے اس چادر کو کھینچ لیں اور وہ اوپر چادر ساتھ ہی ڈال کے اس کو نیچے سے پھر یوں کر کے کھینچ لینا ہے. اب یہ جو چادر ہوگی جو گیلی تھی یہ علیحدہ ہو گئی، اب وہ چادر اوپر آ جائے گی جو خشک تھی، اس سے میت کا ستر چھپ جائے گا. اب یوں کریں گے کہ اس چادر کے اوپر سے یعنی میت کا یوں سر آ گیا تو سر کی طرف سے یہ جو ہم نے سوراخ بنایا تھا قمیض میں کاٹ کے اس کی طرف سے یوں کر کے اس کا میت کا سر اندر داخل کریں گے، اس کو پہنا دیں گے، اور یہ والا جو پلو ہوگا اوپر سے سینے کی طرف لا کے یوں کر کے اس کے ٹخنوں تک بول رہا ہوں، گھٹنوں تک آئے گا، یہ گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک آ جائے گا، یوں کر کے اس کو اوپر ڈال دیں گے. اب سر ادھر اس طرف سے باہر آ جائے گا اور یہ قمیض اوپر آ گئی ہے. اب قمیض اوپر آ گئی ہے، اس کے بعد کریں گے دونوں طرف سے اس طرح قمیض کو بازو اندر سے چھپا کے کلوز کر دیں گے. بازو میت کے یوں کروٹوں کی طرف رکھنے ہیں، دایاں بھی اور بایاں بھی، تو یوں قمیض کو تھوڑا ساتھ فولڈ کر کے، فولڈ سے مراد یہ ہے ساتھ اچھے طریقے سے یوں کلوز کر دینا ہے. اب کلوز کر دیا، اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں گے، یہ جو اوپر والی چادر تھی یہ اس کو ایزار بولتے ہیں، تہبند بولتے ہیں اس کو ایزار، جو میت کے قد کے برابر چادر تھی، اس کو یوں کریں گے کہ اس کو بائیں طرف سے پہلے فولڈ کریں گے، یعنی بائیں طرف سے یوں اوپر کریں گے، پہلے یوں بائیں طرف سے اوپر کر دیا، اس کے بعد پھر دائیں طرف سے اوپر کریں گے، یعنی دائیں سائڈ اوپر آنی چاہیے. اب دائیں طرف سے یوں کر کے اوپر کر دیں گے. اب یہ کرنے کے بعد پھر یہ جو سب سے بڑی چادر تھی اس کو بھی اسی طرح پہلے بائیں جانب سے اوپر کریں گے ایسے، اور پھر ایسے دائیں جانب سے اس کو اوپر کریں گے کہ دائیں جانب اوپر آ جائے. یوں اس طرح اس کو کلوز کر دیں گے. اور سر کی طرف سے بھی جیسے وہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا تھا لفافہ، جو سب سے بڑی چادر تھی اس کو لفافہ بولتے ہیں، اس کو سر کی طرف سے باندھ دیں گے اور پاؤں کی طرف سے اس کو باندھ دیں گے، کیونکہ اس کو زائد چھوڑا اس وجہ سے تھا کہ آخر میں باندھا جا سکے. اور درمیان میں یہ جو چادر ہے اس کو آپ یوں کر کے وہ جو آپ نے پلو سا جو بھی تھا درمیان میں پٹی دجیاں جو بھی بولتے ہیں رکھی، تو اس کو بھی یوں کر کے آپ رکھ دیں، تاکہ جب قبر میں اتاریں گے اسی طرح پھر اٹھا کے اس کو چارپائی پہ رکھ دیں گے جو جنازہ جس طرح لے کے جانا ہے، اور پھر بعد میں اس کو یوں کریں گے وہاں پر کھول کے جب ادھر سے پکڑ لیں گے لفافے کو سر کی جانب سے پاؤں کی جانب سے، اور 2 بندے یوں یہاں سے اس کو یوں کر کے پکڑ کے اس کو قبر کے اندر اتار دیں گے. اور اس میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب کفن پہنانا ہے، کہ جب ہم نے قمیض پہنا دی میت کو، جیسے یہ تو میں نے کلوز کر دیا نا پہلے، تو قمیض جب پہنا دی لفافہ اور ازار کو کلوز کرنے سے پہلے، بند کرنے سے پہلے، میت کے آپ بدن پر جیسے اس کی داڑھی ہے تو داڑھی پر، یا پھر داڑھی نہیں ہے تو ٹھوڑی پر خوشبودار چیز لگا دیں، خوشبو مل دیں. اور سجدے والی جو جگہ ہیں جیسے اس کے ہاتھ، اس کے گھٹنے، اسی طرح جو سجدے والی چیزیں زمین پر لگتی ہیں جب سجدہ کرتے ہیں، ناک، پیشانی، یہ جو لگتی ہیں زمین پر، ان پر آپ خوشبو لگا دیں تاکہ یہ حصے خوشبودار ہو جائیں. باقی جسم پر بھی بدن پر خوشبو ملنا چاہیں، یا جس طرح وہ پانی میں ڈال کے کافور وغیرہ پورے بدن پر ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. اب یہ ہو گیا کفن پہنانے کا، مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ. اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو، نابالغ بچہ انتقال کر جائے، نابالغ بچی انتقال کر جائے، اس کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہوگا، عورتوں کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہوگا، عورتوں کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا. اسی طرح جو خنثی مشکل ہوتے ہیں جن کو ہجڑا بولتے ہیں، خسرا بولتے ہیں جن کو، تو ان کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہوگا، ان کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا. انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.